اور جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم و اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اظہار یکجہتی کرتا ہوں کہ ان کی آزادی تک انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری وکلا برادری بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، جس طرح پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی تمام سول سوسائٹی اور پاکستانیوں کے جو دل ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 فروری کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کے حق کے لیے جو ہے نا وہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اس حوالے سے کانفرنس کی جاتی ہیں۔ اسی طرح آج ہم موجود ہیں تحصیل عارف اعلیٰ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے اوپر۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آج کشمیر کے حوالے سے آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما جو ہے نا وہ شرکت کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کشمیریوں کے حق کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سر کیا نام؟ طلحہ طارق شیخ جی۔ سر کس جماعت سے نمائندگی آپ؟ پاکستان تحریک انصاف سے جی۔ محترم آج جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ جو ہے نا وہ آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے، تو میرا آج کا آپ سے ایک سوال ہے کہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے ہم ہر سال جو ہے وہ 5 فروری کو ریلیاں نکالتے ہیں، بڑے بڑے پروگراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم تمام پارٹیاں کیسے متحد ہو کر جو ہے نا وہ کشمیر کی آزادی کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیسیکلی تو ہم دیکھیں جس طرح آپ کا سوال ہے کہ تمام پارٹیز متحد ہو کے، متحد ہونا ہی تو مقصد ہے۔ جس ٹائم ہم متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ کشمیر ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایز اے شاہرگ آف پاکستان، ہم کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، تو ہمیں اس میں متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح آج جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ ہم آئے ہیں، یہاں سے اسی طرح سے اکٹھے ہو کے ہم بہت لوور لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے آواز اٹھانا، کہ اپنے ہم جب کنسیڈر کرتے ہیں کشمیر کو ایز اے پلیٹ فارم آف پاکستان، مطلب ہم پاکستان میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ شاہرگ ہے، تو ہم اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جب آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایوان بالا تک ہماری آواز پہنچے، کہ پاکستانیوں کے دلوں میں بھی کشمیر کی آواز ہے۔ تو جب تک ہم متحد اوپر سینٹرل سے نہیں ہوں گے، تب تک نیچے والے لوگ اپنی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ اختیار ہے نہ اقتدار ہے، ہم آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب پارٹیز اقتدار میں آتی ہیں ان کی پالیسیز ہونی چاہیے، وہ آ کے کشمیر کے ایشو کو ریزالو کریں۔ اور یہ جب سے چل رہا ہے ایشو، میرا خیال ہے کہ یہ ایشو کو آج تک ریزالو ہو جانا چاہیے تھا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا نام؟ میرا نام محمد طلحہ ایوب حیدری۔ سر کس پلیٹ فارم سے آپ نے اپنی جو ہے نمائندگی کی ہے؟ ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے، میں ان جماعت کا یہاں کا ذمہ دار ہوں، ضلع پاک پتن۔ محترم طلبہ بھائی، آج جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے اوپر آل پارٹی کشمیر کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ہر سال 5 فروری کو لمبی لمبی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن کشمیر آزاد نہیں ہو رہا۔ تمام پارٹیوں کو ہم کیسے متحد کر سکتے ہیں؟ یہ کشمیر کی آواز بننے جا رہے ہیں، اس کو آزاد کروانا مقصد ہے، یہ جسٹ ریلیاں چلتی رہیں گی؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی کو یہاں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے یہاں پر منعقد کی ہے۔ آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس وقت سے یہ پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک صرف ریلیوں کی شکل میں ہی، یا سال کے بعد 5 فروری جب آتا ہے تو ہم جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ بس اظہار یکجہتی کر دیتے ہیں، بس اس کے بعد جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ ہمارا ایک پارلیمانی نظام کے ذریعے سے، اور ہماری تمام جو سیاسی اور قوتی ادارے ہیں ان سب کو مل بیٹھ کر اس کے حوالے سے سوچنا پڑے گا۔ جب تک ہماری پارلیمنٹ سے اس کے اوپر صحیح طریقے سے کوئی نظام نہیں تشکیل دیا جائے گا، تب تک جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے یہ صرف قراردادیں ہی ہم پاس کر سکتے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں جماعت اسلامی والے حضرات اس کے اوپر کیا منشور دیتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی یہاں پر متفقہ لاہ عمل بنایا جائے گا، اس کو ہم جو ہے اپنے ڈسٹرکٹ سطح پہ بھی انشاءاللہ اس کو عمل میں لے کر آئیں گے، اور اپنی اوپر بلائی سطح پہ جماعت کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے سے جماعت اسلامی نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور اس کو انشاءاللہ پنجاب سطح پر، پھر مرکز کی سطح پر انشاءاللہ اس کو لے جائیں گے۔ جو بھی چیزیں یہاں پر طے ہوں گی اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر لاہ عمل کی اپنا بنائیں گے ساری جماعتیں مل کے۔ طلبہ بھائی، گورنمنٹ کے نام کو پیغام دینا چاہیں گے؟ ہماری گورنمنٹ کے کرنے کے یہ کام ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان کے نام کیا پیغام ہے؟ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، کیا واقعی شاہرگ ہے؟ جی بالکل، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے آئین کے اندر یہ بات ہے
کہ پاکستان ہمارے جو ہے کشمیر جو ہے ہمارے پاکستان کی جو ہے وہ شارہ گیا ہے، اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہمارا کشمیر کے ساتھ رشتہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک ملت واحد ہے، تو کشمیر جو ہے بالکل ہماری شاہ رہ گیا، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھرپور کوشش بھی کریں گے اور عملی طور پر بھی اس کے لیے اقدام اٹھائیں گے۔ رہی بات جہاں تک یہ کہ ہمارے ادارے اور ان سب کو یہ بات سوچنی پڑے گی، تو یہ صرف کشمیر کمیٹی جو ہے اس کی چیئرمینشپ دے دینا، یا اس کو جو ہے وہ صرف اخباروں کی حد تک رکھنا، یا اس کو جو ہے صرف ایک پروگراموں کی حد تک رکھنا، یہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی کہ جب تک اس کو ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے قوتی ادارے جب تک اس کو مل بیٹھ کر اس کے لیے کوئی متفقہ لاہ عمل نہیں بنائیں گے، تب تک جو ہے یہ کام نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر بات کا حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے۔ جب تک ہم اپنے مذاکرات کے ذریعے سے اور اپنے آئین کے ذریعے سے اس بات کو نہیں منوائیں گے، اور افسوس یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے اس نے اس کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کیا۔ جب بھی اس کی بات آتی ہے اس کو صرف الفاظوں کی حد تک اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو آل پارٹی کے اندر جو آری والا کے پریس کلب کے صدر محترم جناب حاجی چودھری اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا کیا موقف ہے کشمیریوں کے حوالے سے، ان کی کیا رائے ہے؟ آج جو آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے اس حوالے سے یہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سب کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ۔ یہ 5 فروری جو ہم مناتے ہیں کشمیریوں کے لیے، جو ہمیں کشمیر مناتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جس طرح یہ جماعت اسلامی نے تمام پارٹیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور کیا بھی ہے انہوں نے اکٹھا، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے ان کا، اور ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، تو پھر یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہم اس اقدام کو سراہتے ہیں۔ اور ہاں میں ایز اے صدر پریس کلب بارہ والا، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہم اس اقدام کو سراہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آج آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے کشمیریوں کے حوالے سے، ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری محترم جناب یاسر بھنڈارا صاحب، ان کا شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ کشمیریوں کے حوالے سے کیا موقف دینے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ سر آج جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ تمام جماعتیں جو ہیں سیاسی مذہبی اور اکٹھی ہو چکی ہیں 5 فروری کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کو کیسے آزاد کرا سکتے ہیں؟ ہر سال لمبی لمبی ریلیاں نکلتی ہیں، بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کو آزادی کی طرف لے کے جانا اور اس کو آزاد کروانا یہ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں کہ ان کی آزادی تک انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری وکلا برادری بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طرح پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی تمام سول سوسائٹی اور پاکستانیوں کے جو دل ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اسی طرح ہماری جو وکلا برادری ہے وہ بھی انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں فروٹفل کنٹریبیوشن کرنا چاہیے، اس کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے، اور اس میں ہم حکومت پاکستان اور پاکستان کے جتنے بھی ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو سول آرمڈ فورسز ہیں، انشاءاللہ ہماری سول سوسائٹی اور اسی طرح ہماری وکلا برادری بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑی ہے۔ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اپیل پر جب سے پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ہر سال 5 فروری کو جماعت اسلامی بھرپور جوش و جذبے سے پورے پاکستان میں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی اس جد و جہد آزادی کی حمایت اور اس کی سپورٹ اور اس کی مدد کرنے کے لیے پورے ملک میں اس دن کو بھرپور جوش و جذبے سے مناتی ہے۔ اسی سلسلے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس دفعہ کہا ہے کہ پورا ہفتہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی اس تحریک کے حوالے سے منایا جائے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے یہاں پر آل پارٹیز کانفرنس کشمیر ایشو کے اوپر بلائی، جس میں تمام پارٹیز آئیں اور ہم ان کے نہایت مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا، اور ہماری اس ریکویسٹ پر کہ سب کی طرف سے ایک متحدہ آواز کشمیریوں کے حق میں اٹھائی جائے، اس کی حمایت کی، اور اس کا اعادہ کیا کہ تمام پارٹیز اس کی حمایت کر دی ہیں اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس کی بھرپور حمایت کریں گی، جس کے لیے ہم ساری پارٹیز کے بڑے مشکور ہیں، اور ہم نے یہ تمام سیاسی اور مذہبی قیادت کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک کلیکٹیو جو وائس ہے ہماری انٹر کشمیریوں کے حق میں اٹھائی جائے۔